ابھی بھی بلوچستان میں ضرورت اس بات کی ہے جو غیر عسکری تنظیمیں ہیں وہ غیر عسکری تنظیمیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہوں اور ہم آہنگ ہوں بلوچستان کی تحریک آزادی کے ساتھ یک آواز ہو کہ جو قوم اپنی تحریک آزادی میں اسلحہ چھوڑ دیتی ہے تو وہ پھر اس دائرے میں اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پر قید کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے جو دائرہ اس کے آقا نے اس کی غلامی کے لیے قائم کیا ہوتا ہے۔ ہیلو اینڈ ویلکم ٹو بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو، میں ہوں ڈاکٹر امجد مرزا۔ ناظرین، ایک طرف بی وائی سی کے گرفتار رہنماؤں کے لیے اسلام آباد پریس کلب میں خواتین اور بچوں نے دھرنا دیا ہوا ہے۔ اس کی رپورٹ یہ ہے کہ وہاں بسیں لے آئے ہیں، وہ ان کو زبردستی بسوں میں ڈال کے لے جانے کے لیے، اس کا فوٹیج آپ کو میں دکھاؤں گا۔ بس دیکھ رہے ہیں، یہ بس ہم نے 2023 میں دیکھی تھی۔ اس بس پر انہی بلوچ ماؤں کو، بیٹیوں کو جانوروں کی طرح ڈال کر بلوچستان واپس بھیجنے کی کوشش کی تھی۔ تو میری نظر میں یہ ریاست ایک بہت خطرناک کھیل کھیل رہی ہے، کیونکہ ریاست کہہ رہی ہے کہ بلوچستان ایک الگ ملک ہے، یہ ڈپورٹ ہوں گے، بلوچستان واپس بھیجا جائے گا، یہ پاکستان کی شہری نہیں ہے۔ کیوں آئی ہے یہ بس؟ دوسری طرف یہ ہے کہ شدید بارش میں ٹینٹ نہیں ہے، ٹینٹ نہیں لگانے دے رہے ان کو، اور شدید بارش میں وہ بھیگ رہی ہیں، اور جب بارش ختم ہوتی تو شدید گرمی اور حبس ہے وہاں پہ، اور کئی خواتین جو ہے ان کی طبیعت بھی اس وجہ سے خراب ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ کل جو عدالت میں ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کو پیش کیا گیا، اور جس بہادری اور دلیری اور جس مسکراہٹ اور کہکہوں کی جو ہے وہ گونج میں وہ وہاں پہ لوگوں سے انہوں نے مصافحہ کیا، لوگوں سے ملیں، اس نے پورے بلوچستان میں خوشی کی اور حوصلے اور جدوجہد کی ایک نئی توانائی کو جنم دیا ہے۔ اور پوری دنیا میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کے کہکہے دراصل عدالت کے اوپر وہ کہکہے نہیں ہیں، بلکہ پورے پاکستان کے جو جوڈیشل سسٹم ہے، جو نظام انصاف ہے، اس کا وہ تمسخر اڑا رہی ہیں، اس کے اوپر وہ کہکا لگا رہی ہیں کہ تمہارا پورا جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ ناکام اور فیل ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس جو خبریں ہیں آپ نے تھمب نیل پہ دیکھی ہیں کچھ، اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بلوچستان کے ضلع نصیر آباد اور سوراب میں دو مختلف مقامات پر بلوچ سرمچاروں نے پاکستانی فوج پر حملہ کیا ہے، جس میں کئی ہلاکتوں کی اطلاع ہے۔ اسی طرح منجو شوری میں پاکستانی فوجی چوکی پر حملہ کیا گیا، ایف سی کے مرکزی کیمپ پر حملہ کیا گیا اور وہاں سے بھی کئی ہلاکتوں کی اطلاع ہے۔ نوشکی میں فوج آپریشن جاری ہے، اس دوران متعدد فوجیوں کو ہیلی کاپٹروں کے ذریعے علاقے میں اتارا گیا ہے۔ دوسیے، منجرو، ہزدہ، خول، محمدی، گور برات، بڈو ڈور اور شور پارود میں آپریشن جاری ہے۔ دوسری طرف بلوچ ریپبلکن آرمی جو ہے انہوں نے ڈیرہ بھگٹی میں پاکستانی فوج سے جھڑپ میں 6 پاکستانی فوجی ہلاک کیے ہیں، جبکہ ایک سرمچار شہید ہوئے ہیں اس میں۔ ادھر بی ایل ایف نے کیچ میں 4 ایس ایس جی کے کمانڈوز کو ہلاک کیا ہے، اور بی ایل ایف نے نوشکی میں پولیس تھانے پر حملہ کر کے وہاں سے اسلحہ بھی ضبط کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ جھاؤ اور کلوا میں بھی بی ایل ایف نے کارروائیاں کی ہیں۔ تو جو ٹوٹل اس وقت ہمارے پاس اعداد و شمار ہیں ان کے مطابق 20 سے زیادہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز اور فوج کے اہلکار جو ہے پچھلے 5 دنوں میں ہلاک ہوئے ہیں، اور ایک طرف آپریشن جاری ہے، دوسری طرف سرمچار جو ہے وہ پاکستانی فوج کی مرکزی کیمپس پر، ان کی گشتی ٹیموں پر، ان کی ٹرانسپورٹ کے اوپر متواتر حملے کر رہے ہیں۔ اور اب یہ حملے صرف ایک عسکری تنظیم نہیں بلکہ ایک سے زیادہ عسکری تنظیمیں کر رہی ہے، پورے بلوچستان میں کر رہی ہے، اور یوں لگتا ہے کہ یہ اب ایک پوری جسے کہتے ہیں نا کہ ایک وسیع جنگ وہاں پہ شروع ہو گئی ہے۔ جہاں تک لاپتہ افراد کا تعلق ہے تو ناظرین اس میں 2-3 چیزیں ہیں، سوائے ایمان مزاری صاحبہ کے اور کوئی بھی بلوچوں کا حقیقت میں درد اپنے دل میں نہیں رکھتا، اور یہ وقت نے ثابت کیا ہے۔ ایمان مزاری ہمیشہ بلوچوں کے ساتھ کھڑی رہی ہیں، ان کے کیمپس جب لگے ہیں تو وہاں پہ ان کے ساتھ کھڑی رہی ہیں،
ان کے لیے آواز اٹھائی ہے، ان کے لیے عدالتوں میں گئی ہیں. اور ایمان مزاری صرف بلوچوں کے لیے نہیں بلکہ ہر جو انسانی حقوق کا شکار ہے، وائلنس کا، اس کے لیے آواز اٹھاتی رہی ہیں. انہوں نے ہمارے جو کشمیر کے لوگ گرفتار تھے، پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر کے، ان کے لیے بھی آواز اٹھائی. وہ پشتونوں کے لیے بھی آواز اٹھاتی ہیں، وہ خاص طور پر بلوچوں کے لیے بھی آواز اٹھاتی ہیں. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ بلوچ ان کے دل کے بہت قریب ہیں. اب اس میں ان کے علاوہ پاکستان کی کوئی این جی او، کوئی ہیومن رائٹ آرگنائزیشن، کوئی بایاں یا دایاں بازو، کوئی مذہبی تنظیم یا کوئی سیاسی پارٹی میری نظر سے نہیں گزری جن کے کارکن یا لیڈر جو ہے وہ وہاں پہنچے ہوں کہ کھانا لے کے پہنچے ہوں کہ بھئی یہ آئے ہمارے مہمان ہیں، چلو ان کے لیے ہم کھانا لے کے جائیں، ان کے لیے روزمرہ کی ضروریات کی چیزیں لے کے جائیں اور ہم اپنے گھر کے دروازے ان کے لیے کھول دیں کہ دن میں یہ وہاں بیٹھیں، شام کو ہمارے گھروں میں آ کے آرام سے بستروں پہ سو سکیں. ایسا کچھ نہیں ہے. اور یہ بالکل برعکس ہے بلوچ اور پشتون کلچر کے، ایون سندھی کلچر کے یہ بالکل برعکس ہے. مطلب ہے یہ جموں کشمیر کلچر کے بھی بالکل برعکس ہے. آپ اکثر سنتے ہیں کہ لوگ جب ہالیڈیز کے لیے انڈین جموں کشمیر میں جاتے ہیں تو لوگ اپنے گھروں کے دروازے کھول دیتے ہیں، ہوٹلوں میں جگہ نہیں ہوتی، لوگ اپنے گھروں میں ٹھہراتے ہیں، کھانا بھی کھلاتے ہیں، پیسے بھی نہیں لیتے. میرا خیال ہے یہ بے رخی اور یہ سنگ دلی یہ صرف پنجاب میں پائی جاتی ہے. پنجاب کے لوگ، ایک عام پنجاب کا جو مزدور ہے وہ بھی اپنے آپ کو حکمران سمجھتا ہے، وہ بھی اس اکڑ میں ہے کہ بلوچ جو ہے وہ کمتر ہیں، سندھی کمتر ہیں، ہم لوگ جموں کشمیر پاکستانی آکوپائڈ کے لوگ یا پختون لوگ ہم لوگ کمتر ہیں. آپ ان کی فلموں میں، ان کی ڈراموں میں دیکھ لیں کہ وہ ہماری عکاسی کس طرح کرتے ہیں. اگر فلم میں کوئی پشتون ہوگا تو اس کو ایک مزاحیہ کریکٹر کے طور پر پیش کیا جائے گا، کوئی بلوچ ہوگا تو اس کو چوکیدار بنا کے پیش کیا جائے گا، اور پنجابی ہوگا تو وہ یا سیٹھ ہوگا یا ڈاکٹر ہوگا یا وہ فوجی ہوگا یا وہ پولیس کا انسپیکٹر ہوگا. لیکن باقی تمام قومیں جو ہے وہ سبسروینٹ ہوں گی، وہ کمزور دکھائی جائیں گی، مسخرے دکھائے جائیں گے، ان کے اوپر لافٹر بنایا جائے گا فلموں میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی بلوچستان میں ضرورت اس بات کی ہے جو غیر عسکری تنظیمیں ہیں وہ غیر عسکری تنظیمیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہوں اور ہم آہنگ ہوں، بلوچستان کی تحریک آزادی کے ساتھ یک آواز ہوں. اسی طرح سے ابھی ہم نے سنا ہے، کنفرم نہیں ہے مجھے، لیکن مجھ تک یہ اطلاع آئی ہے کہ پشتون لبریشن آرمی کے نام سے بھی مسلح جدوجہد کا آغاز کرنے کی تیاری ہو چکی ہے، بلکہ اعلان ہو چکا ہے کہ پشتون لبریشن آرمی قائم کی جا رہی ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پشتون لبریشن آرمی قائم کی جا رہی ہے تو یہ بیک وقت طالبان اور پاکستانی آرمی اور سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ان کو لڑنا پڑے گا. دیکھنا یہ ہے کہ پشتون لبریشن آرمی اور بلوچستان کی جو لبریشن آرمیز ہیں، جن میں بلوچ ریپبلکن آرمی، بلوچ ریپبلکن گارڈ، بلوچ لبریشن فرنٹ، بلوچ لبریشن آرمی اور بلوچ نیشنلسٹ آرمی ہے، یہ ساری مل کے کوئی کوارڈینیشن آپس میں قائم کرنے میں کامیاب ہوتی ہیں یا کہ یہ ابھی بھی الگ الگ لڑتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ریاست سے ٹکرانا اتنا آسان نہیں ہوتا، ریاست بہت مضبوط ہوتی ہے. اور میرے دوست ہیں امریکہ میں، ان سے میں کل رات بات کر رہا تھا تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب یہ مسلح جنگوں کے ذریعے آزادی حاصل کرنے کا دور نہیں رہا، کیونکہ ریاستیں بہت مضبوط ہو چکی ہیں اور وہ ایئر فورس کا اور ڈرونز کے حوالے دے رہی تھیں. لیکن یقین جانیں کہ کردستان کے لوگوں نے جو ہتھیار ڈالے ہیں سیریا میں اور انہوں نے پرامن سیاست کا رستہ اپنایا ہے، اس سے مجھے بڑا دکھ ہوا ہے. اس لیے کہ جو قوم اپنی تحریک آزادی میں اسلحہ چھوڑ دیتی ہے تو وہ پھر اس دائرے میں اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پر قید کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے جو دائرہ اس کے آقا نے اس کی غلامی کے لیے قائم کیا ہوتا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. میں سفر میں ہوں مختلف جگہوں پہ اور میرے لیے اس وقت اتنا آسان نہیں ہے کہ میں جلدی پروگرامز بنا سکوں، جس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. بہرحال ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے.